من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. وقال جل شأنه في مقام آخر: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتراب الساعة أن يظهر حجاة الموت. رواه الطبراني. معزز حاضرین جمعہ، پردے کی آڑ میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی اور کبریائی سب اللہ عز و جل کے لیے لائق الرضا ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے ہمیں زندگی دی ہے اور ایک دن ایسا آئے گا کہ اسی کے حکم سے اس زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا. درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر اور خصوصاً بالخصوص اس حسنی اقدس پر جنہوں نے اپنی امت کو زندگی کے ہر موڑ پر موت یا کہانی کرائی. فرمایا: اکثر الذکر حاضر اللذات، یعنی الموت، کہ لوگوں موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. یہ موت لذتوں کو ختم کر دیتی ہے، زندگی کی خواہشوں کو توڑ دیتی ہے. اس ہستی پر ہم جتنا درود و سلام پیش کریں وہ کم ہے، جس نے ہمیں خواب غفلت سے جگایا. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. حضرات گرامی، قبل یہ کہ موضوع کی وضاحت کروں، آپ تمام لوگوں سے بہت ہی محترمانہ یہ اہتمام کی گزارش ہے کہ جو جگہیں بیچ میں خالی دکھائی دے رہے ہیں آپ اس کو دور کر لیجیے، تاکہ جو بھی حضرات پیچھے بعد میں آئیں ان کو کسی طرح پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. جو بھی حضرات اپنے اپنے بازوں میں آزو بازوں میں دیکھ کر کے جگہوں کو دور کر کے بیٹھیں تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں گے کہ رب العالمین ہمیں حق بات بولنے کی، کہنے والے اور سننے والے کو سب کو اللہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تقبل یا رب العالمین. آج کا جو موضوع ہے دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا موضوع ہے، آنکھیں نم کر دینے والا موضوع ہے. حضرات گرامی، ہم نے اور آپ نے کبھی اپنی زندگی کے بارے میں سوچا کہ یہ زندگی کتنی نازک ہے؟ زندگی کا جو چراغ ہے کب کس گلی میں اور کس شام بجھ جائے کسی انسان کو خبر نہیں. آج انسان ایک لمحے میں چلتا ہے، پھرتا ہے، دوڑتا، ہنستا، مسکراتا، بولتا ہے،
لیکن دوسرے لمحے میں وہ انسان بے حس اور خاموش مٹی کے حوالے ہو جاتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ کسی نے اس کی رگوں پر، اس کی سانسوں پر ہاتھ رکھ دیا ہو، اور وہ ہاتھ کسی انسان کا ہاتھ نہیں ہے، وہ ہاتھ ہے موت کا ہاتھ۔ وہ موت جس کا نام سن کر کے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ وہ موت کسی شخص سے اجازت نہیں لیتی ہے، گھر کے دروازے کو نہیں کھٹکھٹاتی ہے۔ وہ موت کسی شخص کو بتا کر کے نہیں آتی ہے، اور وہ موت کسی شخص کو مہلت نہیں دیتی ہے۔ وہ موت جب آتی ہے تو پھر آ جاتی ہے اور گھر والوں کو روتے اور بلکتے ہوئے چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ موت ایک ایسا لفظ ہے جس کے سامنے بڑے بڑے پہلوان گھٹنے ٹیکتے ہیں۔ اس دنیا میں بہت سارے قسم کے لوگ موجود ہیں۔ جس خالق نے، جس رب نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس رب کو جھٹلانے والے اس کائنات کے اندر موجود ہیں۔ دنیا میں ایک ہی ایسی چیز ہے جو رب کو جھٹلا رہا ہے، وہ موت کو نہیں جھٹلایا۔ رب کو جھٹلانے والے موجود ہیں، لیکن انہیں سے پوچھے کہ کیا آپ کو اس دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، تو وہ یہی جواب دیں گے کہ اس دنیا میں کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے، ایک نہ ایک دن ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے۔ یہ موت کی سچائی اور یہ موت کی حقیقت ہے۔ حضرت گرامی، ہم میں سے ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم طاقتور ہیں، ہم مضبوط ہیں، لیکن دوسری جانب موت یہ سیکھ کر کے کہتی ہے کہ انسان تو کمزور ہے، تو بے بس ہے، تو مجبور ہے، تیرے اندر، تیرے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم موت کا مقابلہ کر سکے۔ موت کی یہ پاور ہے اور موت کے اندر اتنی طاقت ہے۔ حضرات گرامی، کل کتنے لوگ ایسے تھے جن سے ہماری باتیں ہوئی تھی، کل وہ مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے، ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا تھا، اور وہ مستقبل کی پلاننگ کر رہے تھے۔ کوئی نوکری کے بارے میں سوچو، غور و فکر کر رہا تھا، کوئی شادی بیاہ کو لے کر کے سوچ رہا تھا، کوئی بچوں کی تعلیم کے بارے میں غور و فکر میں ڈوبا ہوا تھا۔ لیکن آج جب صبح سورج ہوئی، سورج نکلا، سورج کی روشنی دنیا پر ظاہر ہوئی، تو وہی آدمی جو کل تک منصوبہ بنا رہا تھا، پلاننگ کر رہا تھا، آج اچانک دل کا دورہ پڑا اور اچانک اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ آدمی جو کل تک بچوں کی تعلیم کے بارے میں غور و فکر کر رہا تھا، آج وہی آدمی مٹی کے حوالے ہو چکا ہے، مٹی کی چادر اوڑھ کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو چکا ہے، اور اس کی ساری خواہشیں، ساری آرزوئیں اور ساری تمنائیں سب مٹی کے حوالے ہو چکی ہیں۔ حضرات گرامی، ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ آج ہم دنیا کے لیے، دنیا کی جتنی چیزیں، ہر چیز کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں، ہر چیز کے لیے ہماری تیاری ہے۔ مکان بنوانے کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں، کہاں پہ زمین خریدنا ہے اس کے لیے پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں۔ ایگزام کے لیے ایک بچہ تیاری کر رہا ہے، جاب کیسے اچھی مل جائے اس چیز کی تیاری ہے۔ ایک مسافر سفر پر جانے سے پہلے اس سفر کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ لیکن اے انسان، خواب غفلت میں ڈوبا ہوا اے انسان، کیا تم نے سوچا کہ ایک ایسے سفر پر ہمیں جانا ہے، ایک ایسے سفر پر ہمیں اور آپ کو نکلنا ہے جس سفر پر جانا ہر انسان کا طے ہے، اور اس سفر پر ہر انسان اکیلا جائے گا، تنے تنہا جائے گا، کوئی اس سفر پر ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ ہم نے اس سفر کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس سفر کے لیے ٹکٹ بک ہو چکا ہے، سیٹ کنفرم ہے، بس صرف وقت کا انتظار ہے۔ موت کا فرشتہ گھر کے دروازے کے باہر موت کا پروانہ لے کر کے کھڑا ہوا ہے۔ جس دن موت کا وقت پورا ہوا، جس دن زندگی کا اختتام ہونے والا ہوگا، موت کا فرشتہ
ہمارے اوپر ایسے حملہ کرے گا، ایسے اچانک اس دنیا سے رخصت کرے گا کہ ہم اس کے بارے میں غور و فکر بھی نہیں کر پائیں گے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی آیتیں ہمیں بارہا یاد دلائی جاتی ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ہمارے کانوں پر جو تک بھی نہیں رہتا ہے، ہم اس کان سے سنیں اور اس کان سے ویسے نکال دیتے ہیں جیسے لگتا ہے کبھی ہم نے اس کو سنا ہی نہیں۔ قرآن کریم آپ پڑھیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار جگہوں پر، کئی جگہوں پر موت کی یاد دلائی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ بار بار اس چیز کو اس لیے یاد دلا رہا ہے، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی نیت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار موت کا تذکرہ کیا ہے۔ مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی، ہم نے آج سے پہلے کسی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، جو بھی اس دنیا میں آئے اس کو ایک دن یہاں سے جانا ہے۔ کیا یہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں افإن مت فهم الخالدون، کیا جب آپ کا انتقال ہو جائے گا تو یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہیں گے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں آئے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہر نفس کو چکھنا ہے، ہر شخص پر موت کا فرشتہ ایک نہ ایک دن آئے گا۔ اصل بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے جب دین کی باتیں جب رکھتے تو مکہ والے کہتے کہ ان سے پہلے بھی بہت سارے نبی آئے اور وہ اپنے دین کی پرچار کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ایک دن نبی کا بھی انتقال ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ ان کا دین بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جواب دیا، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کا انتقال ہو جائے گا تو کیا یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں رہیں گے؟ کہا نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہر نفس کو چکھنا ہے، موت کا جو کڑوا جام ہے ہر شخص کو ایک نہ ایک دن پینا ہے، اور اس انداز کو ایک شاعر نے بڑے بہترین انداز میں بیان کیا ہے، فرمایا الموت قبر کل نفس شارب والقبر بعد کل نفس داخل، کہ موت ایک ایسا جام ہے، ایک ایسا پیالہ ہے کہ ہر انسان کو اس کو پینا ہے، ہر نفس کو، ہر کس و ناکس کو اس جام کو، اس پیالے کو اپنے منہ سے لگانا ہے۔ والقبر باب کل نفس داخل، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے کہ اس دروازے کے اندر ہر نفس کو داخل ہونا ہے۔ یا کہ کلمہ زندگی کی سچائی بیان کرتی ہے، زندگی کی حقیقت بیان کرتی ہے کہ ایک دن یہ زندگی پانی کے بلبلے کی طرح پھوٹ جائے گا۔ بارش جب نازل ہوتی ہے کیا ہے، بلبلے اٹھتے ہیں اور چند سیکنڈ کے اندر اس بلبلے کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ایسے ہی اس زندگی کا میرے بھائی بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی، ذرا تصور کریے، سوچیے کہ آج رات کی بات کر رہا ہوں، آج ہی رات اگر موت کا فرشتہ ہمارے پاس اگر آ جائے تو سوچیے کیا ہوگا۔ ہمارے پاس کون سا ایسا مال ہے کہ رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہہ سکے کہ اللہ اس عمل کے ذریعے سے تمہیں معاف کر دے۔ آج رات اگر موت کا فرشتہ آ جائے تو یہ جو دل دھڑک رہا ہے یہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، یہ جو زبان چل رہی ہے یہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی، یہ آنکھیں جو دنیا کو دیکھ رہی ہے یہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی۔ دنیا ہمیں دکھائی نہیں ہوگی۔ اگر آج موت کا فرشتہ آ جائے اور موت کا فرشتہ جب روح نکال کر کے رخصت ہوگا تو معلوم ہے ہماری موت روکے ہو جائے گی۔ باپ دوڑتا ہوا آئے گا، بھائی دوڑتا ہوا آئے گا، بہن دوڑتی ہوئی آئے گی، بیوی بچے رشتے دار تمام لوگ دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ کوئی آ کر کے سینے کو جوڑ دے رہا ہوگا، دبا رہا ہوگا، شاید جس کی دھڑکن چل رہی ہوگا انتہا ہو جائے، کوئی پانی کا چھینکا مار رہا ہوگا، کوئی ہاتھوں کے نفس کو چیک کر رہا ہوگا، لیکن ایک ہم ہوں گے کہ خاموش بے جان پتھر کی طرح پڑے ہوئے ہوں گے۔ ہاتھ ہونے کے باوجود بھی ہم کچھ حرکت نہیں کر سکتے، زبان ہونے کے باوجود بھی ہم اپنی زبان سے کچھ ادا نہیں کر سکتے، آنکھ ہونے کے باوجود بھی ہم دیکھ نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ زندگی کا کنیکشن جو تھا وہ کٹ چکا ہے، اب ہم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اب یہ جسم کیا ہے، اب کسی کام کا نہیں رہا۔ پھر کیا ہوگا اس کے بعد؟ گھر کے اندر شور شرابہ ہونے لگے گا، کوئی دیوار کو پکڑ کر کے رو رہا ہوگا، ایک دوسرے سے لوگ لگ کر کے رو رہے ہوں گے، کوئی کہہ رہا ہوگا کہ اس کو کیا ہو گیا، ابھی تو ہماری اس سے بات ہوئی تھی،
ابھی تم اس کے ساتھ بیٹھے تھے، اچانک کیسے ہو گیا؟ حضرات گرامی، ہمیں اس زندگی کے بارے میں سوچنا ہے. اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آئے گی، اس زندگی کے بارے میں ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے. یہ زندگی بڑی مختصر زندگی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک حاکم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی الی 60 و 70، فرمایا کہ میری امت کی جو عمر ہوگی وہ 60 سے 70 سالوں کے درمیان ہوگی. 60 سے 70 سال. وَأَقَلُّ مَن يَجُوزُ ذَلِكَ، فرمایا بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو 60 اور 70 کو کراس کریں گے. 60 اور 70 سال کے درمیان میں اکثر لوگ اس دنیا سے جائیں گے. اپنے معاشرے پر ایک بار نظر دوڑا کر کے دیکھیے کہ کتنے لوگ ایسے تھے جو 60 اور 70 کے درمیان میں گئے، اور کتنے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جو 60 اور 70 کو کراس کر چکے ہیں. اللہ کی گرامی، اس لیے اس زندگی کا کوئی اس زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو موت کو ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ موت کا جو وقت ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، اللہ رب العالمین جانتا ہے. اور انسان بے بس ہے، مجبور ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت. یہ انسان تجھے نہیں معلوم کہ کل تو کیا کمائے گا. وما تدری نفس بأي أرض تموت، اور کس زمین میں تیرا انتقال ہوگا، کس حال میں تو اس دنیا سے جائے گا، کہاں جائے گا، کس صورت میں تو جائے گا. اپنے گھر میں رہے گا کب اس دنیا سے رخصت ہوگا، یا بیرون ملک میں رہے گا، اپنے انڈیا کو چھوڑ کر کے دوسرے ملک میں رہے گا، وہاں سے موت آئے گی. تجھے اس بارے میں کوئی خبر نہیں ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسا پیغام دیا ہے، ایک ایسی سچائی کو بیان کیا ہے جو دلوں کو ہلا کر کے رکھتی ہے. وہ یہ کہ انسان کل کے بارے میں تجھے خبر نہیں ہے. کل کے بارے میں تجھے خبر نہیں ہے کہ کل تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو کل کی امیدیں لگا کر کے بیٹھا ہے. آج ہم جب شام کے وقت جب سونے کے لیے جاتے ہیں، سونے سے پہلے طرح طرح کی پلاننگ کرتے ہیں. کل ہمیں یہ کرنا ہے، کل وہ کرنا ہے، کل یہاں جانا ہے، کل وہاں جانا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کل ہمارا ہے ہی نہیں، کل ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. آج ہم جس زمین پر چل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کون جانتا ہے کہ کل یہی زمین ہماری قبر بن جائے. آج جس گھر کے اندر ہم مسکرا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کون جانتا ہے اس بات کو کہ اگلا قدم اٹھنے والا ہماری زندگی کا آخری قدم ہوگا. کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا جواب اس آیت کریمہ کے اندر دیا ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کہ انسان تجھے نہیں معلوم ہے کہ کل کے بارے میں تجھے کیا، تیرے ساتھ کیا شروع کیا جانے والا ہے. کل کے بارے میں تو کتنی امیدیں لگا کر کے بیٹھا ہے. یہ آیت کریمہ ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ انسان کو پکڑ کر کے کہہ رہا ہو کہ اے میرے بندے کو اپنی زندگی کی رفتار کو کم کر دے، اپنی زندگی کی رفتار کو کم کر، کل پر اتنا یقین نہ کر. کل تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. جو کل کی سوچ لگا کر کے بیٹھا ہے، آج تو تجھے کرنا ہے وہ کر لے. کل تیری زندگی میں آئے گا کہ نہیں آئے گا اس کو تو نہیں جانے گا. حضرات گرامی، میں آپ کو بس بتاؤں کہ اچانک انسان کو موت کیسے آتی ہے. ایک گاؤں میں ایک بوڑھی ماں تھی، شوہر کا انتقال ہو گیا تھا. پوری زندگی اس نے محنت و مزدوری کی، دنیا والوں کے دھکے سے، دنیا والوں کے تانوں کو برداشت کیا. اس کے پاس ایک بچہ تھا، اس نے اپنے بچے کو پڑھایا لکھایا، اس کو جوانی کی دہلیز پر پہنچا دیا. اب اس کے دل میں صرف اور صرف ایک ہی تمنا تھی، ایک ہی آرزو، وہ یہ کہ میں اپنے بچے کی شادی کو، اپنے بیٹے کا نکاح اپنی نظروں سے دیکھ لوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں. ہر ماں کی طرح وہ بوڑھی ماں بھی اپنے دل کے اندر یہ تمنا اور یہ آرزو اور یہ خواہش لے کر کے دے رہی ہے. وقت گزرتا گیا، دن بیتتے گئے، راتیں گزری، آخرکار وہ مبارک دن بھی آ گیا جس دن کا کئی سالوں سے انتظار تھا. گھر کو روشن کر دیا گیا، در و دیوار سجے ہوئے تھے، ہر طرف خوشیوں کی لہر بھی، مہمان آ جا رہے تھے. وہ بوڑھی ماں اپنے بچے کے سر پر ہاتھ کو رکھتی، ہاتھ پھیرتی اور آنکھیں نم کرتے ہوئے اور خوشی سے کہتی کہ آج میرے بیٹے کی شادی ہے. وہ نوجوان
نکاح کے لیے تیار ہوا، نکاح ہونے سے چند دن پہلے گھر میں یہ شور مچا کہ امی گر گئی، امی بے ہوش ہو گئی۔ گھر کے تمام افراد جو تھے اس کمرے کی طرف دوڑے اور اس روم کی طرف دوڑے، دیکھا وہاں پہنچ کر کے تو دیکھا کہ وہ بوڑھی ماں فرش پر پڑی ہوئی ہے، آنکھیں آسمان کی طرف ٹکی ہوئی ہیں، سانسیں رک رک کر کے آ رہی ہیں۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا، ڈاکٹر نے آ کر کے ہاتھ کے نس کو چیک کیا اور سر جھکایا اور یہ اعلان کر دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ بوڑھی ماں دنیا میں نہیں۔ ذرا تصور کریے، چند لمحہ پہلے، چند منٹ پہلے پورا گھر خوشیوں میں ڈوبا ہوا تھا، ہر طرف خوشی کی لہر تھی، ہر طرف خوشیوں کے ترانے پڑھے جا رہے تھے، لیکن چند منٹ جیسے ہی گزرا موت کا فرشتہ آ کر کے اچانک اس پر حملہ کیا، ساری خوشی ماتم میں بدل گئی۔ وہ نوجوان جس کو ابھی نئی نویلی دلہن ملنے والی تھی، اب اس کی گود میں ماں کا وہ لاش پڑا ہوا تھا اور اپنی ماں کی طرف، اپنی ماں کے چہرے کو دیکھتا اور چیخ چیخ کر کے کہہ رہا کہ امی اٹھو، اٹھ جاؤ، میری شادی ہے، میرا نکاح ہے، آپ اٹھ جائیے، میرا گدی مجھے چھوڑ کر کے۔ حضرت گرامی، اس دن انسان نے یہ دیکھ لیا، اس منظر کو دیکھا کہ موت جب آتی ہے تو نہ خوشی دیکھتی ہے، نہ غمی دیکھتی ہے، نہ امیری دیکھتی ہے، نہ غریبی دیکھتی ہے۔ موت آتی ہے تو پھر آ جاتی ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ تمہارے یہاں شادی ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ تم کس حال میں ہو۔ موت آتی ہے تو پھر اچانک انسان کو ایسے پکڑ لیتی ہے۔ اس لیے قوم کے لوگوں، آج جو وقت دیا گیا ہے اس وقت کا صحیح استعمال کرو۔ یہ موت، یہ اچانک موت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، یہ میسج دیتی ہے کہ انسان، یہ جو تجھے وقت دیا گیا ہے اس وقت کو کل کر نہ ڈال۔ آج اگر توبہ کرنا ہے تو آج توبہ کر لے، آج اگر نیکی کرنا ہے تو آج نیکی کر لے۔ کیوں؟ کیونکہ کل کا تجھے بھروسہ نہیں ہے۔ جو یہ تو امید لگا کر کے بیٹھا ہے کہ کل آئے گا تب نماز پڑھوں گا، کل آئے گا تب روزہ رکھوں گا، آنے والے جمعہ سے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کروں گا، آنے والے جمعہ سے لوگوں پر ظلم و زیادتی سے باز آ جاؤں گا۔ یہ موت یہ چیخ کر کے کہتی ہے کہ کل کا تو بھروسہ نہ کر، آج تو سلامت رہے گا کہ نہیں رہے گا، تجھے جو وقت دیا گیا اس وقت کا تو صحیح استعمال کر دے۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ یہی نا کہ ہم ابھی جوان ہیں، ابھی ہمارے جسموں کے اندر طاقت ہے، کل جب ہم اور اچھے ہو جائیں گے اور امیر ہو جائیں گے تب اپنے وقت کو بدل لیں گے، تب نمازیں پڑھ لیں گے۔ ارے سچائی اتنی حقیقت ہے کہ سن کر کے روح کانپ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ زمر کے اندر ارشاد فرمایا، آیت نمبر 56 کے اندر فرمایا، ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ انسان یہ کہے گا حامل بربادی، میں تو لٹ گیا، میں تو برباد ہو گیا، اپنے رب کے بارے میں ہم نے کسی کو نہیں کی، اپنے رب کے بارے میں ہم نے کسی کو نہیں کی۔ یہ انسان چیخ کر کے کہے گا جب موت کا فرشتہ آئے گا، میں تو برباد ہو گیا، میں تو تباہ ہو گیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو ضرور سمجھو۔ ان 5 چیزوں میں سے ایک ہے وہ حیات کا قبل موت ہے، موت کے آنے سے پہلے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو، اس زندگی کو غنیمت سمجھو۔ اللہ تبارک تعالیٰ موت کا فرشتہ بھیجنے سے پہلے پہلے قرآن کو بھیجا۔ قرآن پڑھیے، قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ میرے بندو اللہ کے راستے میں خرچ کر لو تب یہ کہ موت کا فرشتہ تمہارے پاس آئے۔ موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ سے کوشش کرتا ہے، گزارش کرتا ہے، اللہ مجھے مہلت دے دے، جاتا ہوں جو مال جمع کیا تھا اس میں سے کچھ صدقہ کرنا۔ ذات کریمہ کے اندر سوچنے کی بات ہے کہ بندہ اللہ سے مہلت مانگتا ہے تو اپنے بیوی بچوں کو ملنے کی مہلت نہیں مانگتا ہے۔ وہاں کو ایسا بات سب دکوات من الصالحین، جاؤ جو بینک بیلنس دیا تھا جا کر کے اس میں سے خرچ کروں گا، وَأَنْتُم مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور اس کے بعد میں نیک لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ موت کی حقیقت کو وہ دیکھ چکا ہوتا ہے، موت کا فرشتہ جب اس کے سامنے آتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتا ہے۔ ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، کہ انسان کے پاس جب موت کا فرشتہ پہنچتا ہے
تو وہ آدمی کہتا ہے رب ارجعونی، اللہ دنیا میں لوٹا دے، ایک بار لوٹا دے، رب ارجعونی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کلا ہرگز، تجھے زندگی دی جا چکی ہے، تجھے زندگی دی گئی، تجھے وقت دیا گیا، اس وقت کو تو نے ایسے ہی گوا دیا۔ قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، وہ کہہ رہا ہوگا کہ اللہ جو میں نے وقت کو ضائع کیا تھا، نمازیں نہیں پڑھی تھی، روزہ نہیں رکھا تھا، قرآن کی تلاوت نہیں کی تھی، لوگوں کے حقوق ہم نے ادا نہیں کیا تھا، رب ارجعون، اللہ تھوڑا وقت اور دے دیجیے، جاؤں سارا عمل کر کے آ جاتا ہوں، بس اور نہیں آ جاؤں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان سارے سوالوں کا جواب صرف ایک لفظ میں دے رہا ہے، کلا ہرگز۔ ذرا سوچیے گا، ہم آپ سے کسی چیز کی امید لگا کر کے بیٹھے ہیں کہ آپ سے ہمیں یہ چیز ملنے والی ہے، اور آپ ایک بیٹھ کے انکار کر دیں تو دل پر اس وقت کیا ہو سکتا ہے؟ انسان کی امید لگائے گا کہ شاید اب لوٹنے کا موقع ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس وقت انسان کی ضرورت کیا ہوگی؟ حضرت گرامی، ایسے ہی ایک نوجوان تھا ہماری اولاد کی طرح، کبھی نماز پڑھتا تھا کبھی چھوڑ دیتا، ماں اس کو بہت سمجھاتی، میرے بچے نماز پڑھنا، اللہ کے گھر سے جڑ جاؤ، قرآن کی تلاوت کر، لوگوں پر ظلم اور زیادتی سے باز آ۔ اس نوجوان کیا جواب دیتا ہے؟ ابھی ہمارے پاس وقت بہت ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی ہمارے پاس بہت سارا وقت پڑا ہے، جب تھوڑا زندگی اور گزرے گی پھر قرآن کی تلاوت کروں گا، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، سب نیک اعمال کروں گا، لیکن ابھی ہمارے پاس وقت ہے۔ ماں اس کو روز سمجھاتی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ نوجوان شام کا کھانا کھا کر جنت سے نکلا، ڈنر کیا، ماں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھایا، ماں نے اس کو خوب بھی سمجھایا کہ میرے بچے جو تو کر رہا ہے جس زندگی کا کوئی سہارا نہیں ہے، کب زندگی کا ڈور ٹوٹ جائے، کب تیری زندگی کا چراغ بجھ جائے تو تو معلوم نہیں۔ نوجوان پھر وہی جواب دے کر کے کل سے پڑھوں گا، ہماری اور آپ کی طرح بالکل، کل سے نماز پڑھوں گا، آنے والے جمعہ سے پکا ہے نماز پڑھوں گا، کل سے پکا توبہ کر لوں گا۔ وہ نوجوان بائک پر سوار ہوا اور سوار ہو کر کے اپنے دوستوں کی محفل میں پہنچا، وہاں جا کر کے چائے پیا، ہنسی مذاق ہوئی، باتیں ہوئی۔ جب رات تیزی سے گزر رہی تھی، وہ آدمی، وہ نوجوان بچہ بائک لے کر کے گھر کی طرف لوٹ رہا ہوتا ہے، اچانک وہ گاڑی حادثے کا شکار ہوتی ہے اور نوجوان ایک طرف پڑا ہوا ہوتا ہے، بائک ایک طرف پڑی ہوئی ہوتی ہے، لوگ دوڑتے ہوئے آتے، کسی نے ہاتھ پکڑ کے تو اٹھایا اور کسی نے کہا نوجوان میرے بچے تو لا الہ الا اللہ پڑھ، آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہیں، آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہے، زبان لڑکھڑا رہی، ہوش کانپ رہے ہیں، کچھ کہنا چاہ رہا ہے لیکن اب زبان کو وہ الفاظ ادا نہیں ہو رہے۔ ماں کو فوراً فون کیا گیا، ماں دوڑتے ہوئی آئی اور اپنے بچے کے سر کو اپنے گود میں رکھا اور اس نے کہا میرے بیٹے تو کلمہ پڑھ دے، کلمہ شہادت پڑھ دے، لیکن معلوم ہے اس نے آج سے جاتے جاتے دنیا سے کیا کہہ کے گیا، اس نے جاتے جاتے یہی کہہ کے گیا کہ ابھی کل سے پڑھوں گا، کل سے توبہ کر لوں گا۔ تصور کریے وہ آنکھیں جن کو یہ امید تھا کہ کل سے پڑھوں گا، آج ان آنکھوں کا آج وہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی، بغیر توبہ کے، بغیر استغفار کے اور بغیر تیاری کے، اس امید کے ساتھ کہ کل سے نماز پڑھوں گا، کل سے تیاری کروں گا، کل سے توبہ کر لوں گا۔ ذرا تصور کریے میرے بھائیوں، اس زندگی کا خاتمہ کب ہو جائے، کب موت کا فرشتہ ہمارے پاس آ جائے، ہمیں اور آپ کو اس کا خبر نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوکور لکیر کھینچا، چار کونے کی لکیر کھینچا، بیچ میں ایک اور لکیر کھینچا، وہ لکیر باہر کی جانب نکل رہی تھی اور جو بڑی بیچ میں جو لکیر کھینچا اس کے دائیں جانب اور بائیں جانب چھوٹی چھوٹی لکیروں کو کھینچا۔ بیچ والی لکیر کے بارے میں آپ نے فرمایا حاضر انسان، یہ انسان ہے، اور جو لکیر جو باہر نکل رہی تھی فرمایا یہ انسان کی آرزوئیں ہیں، یہ تمنائیں ہیں، یہ خواہشیں ہیں، اور یہ جو آزو بازو ہے جو چھوٹی چھوٹی جو لکیریں تھی فرمایا یہ انسان کی پریشانیاں ہیں، یہ انسان کی مصیبتیں ہیں۔ ایک مصیبت سے انسان بچتا ہے تو دوسرے میں پھنس جاتا ہے، اور یہ جو چاروں جانب سے جو لکیریں ہیں یہ انسان کی موت ہے۔ بیچ میں انسان ہے، چاروں جانب موت ہے۔
یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ موت کا فرشتہ ہمارے لیے موت کا جو جال ہے وہ بچھا چکا ہے. کب وقت پورا ہو جائے کب ہم اس سے پھنس جائیں ہمیں اور کوئی تعلیم نہیں ہے. اس لیے اس وقت کو وہ وقت آنے سے پہلے نوجوانوں اور قوم کے حضور لوگوں اس وقت کے لیے تیاری کرو. جب وقت آئے تو یہ نہ کہنا پڑے کہ رب یہ ضرور کرے گا واپس, بلکہ ایک مومن ہوتا ہے جو بھوشیہ کو دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ رب سے ملاقات ہونے والی ہے, دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارا پانے والا ہے, اب وہ ایسے جنت میں جانے والا ہے. جنت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے اپنے نیک بندوں کے لیے اس سے ایسی چیزیں تیار کی ہیں جس کے بارے میں انسان تصور کر بھی نہیں ہے. ایک مومن جو ہوتا ہے وہ موت کو دیکھ کر کے گھبراتا نہیں ہے. حضرت گرامی, آخری بات میں آپ کے سامنے یہ کہوں گا کہ اچانک جو موت ہے یہ انسان کو اپنے رشتوں اور اپنے تعلقات پر غور و فکر کرنے پر مجبور کر دیتی ہے. ذرا تصور کریے, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے کوئی بات سوچیے گا, یہ غور و فکر کریے گا کہ ہم نے اپنی زندگی میں کتنے رشتوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے, ہم نے کتنے رشتوں کو بھلا دیا. چھوٹی چھوٹی باتیں اور معمولی ناراض کیا اور بے وجہ کی انا, پھر اچانک موت کا فرشتہ آتا ہے اور ہمیں یہ زندگی کی حقیقت کو بتا کر رکھ دیتا ہے اور یہ بتا دیتا ہے کہ انسان کی کتنی بڑی غلطی پر ہے, تو نے کتنی بڑی غلطی کر دی, تو کتنا بڑا بیوقوف نکلا. ارے آج جس نے تمہیں کل باتیں نہیں کیا تھا آج ہمیشہ کے لیے سوچ چکا ہے. یہ موت کا فرشتہ آ کر کے ہمیں بتاتا ہے کل جب تو نے اپنی ماں سے بات کرنے کے لیے اپنے موبائل کو بند کیا تھا آج اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی. سوچیے گا اپنی زندگی کے بارے میں. حضرت گرامی, ایک اور مثال آپ کے سامنے لے کر کے بات کروں گا. ایک نوجوان تھا جو اس کی اپنے ماں سے معمولی بات پر اس لڑائی ہوئی. ماں نے اسے بہت سمجھایا, بہت اس کو منایا, لیکن وہ نوجوان اپنی ضد پر اڑا رہا. وہ گھر سے نکل گیا, ماں اس کو بوڑھی ماں کی لڑکاتی ہوئی اس کو دوڑتے ہوئی گئی اور اس کو کسی طرح سے روکنے کی کوشش کی, لیکن وہ نوجوان, آج ہمارے نوجوان جذباتی ہو گئے, نیا خون ہے, جذباتی خون ہے. ماں کیا کہہ رہی ہے, باپ کیا کہہ رہا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسے وہ نوجوان گھر سے دوڑتے ہوئے باہر نکل گیا, گاؤں کو چھوڑ دیا اور شہر کی طرف چلا گیا. وہاں پر جا کر کے وہ زندگی گزارنے لگا. وہ ماں جس کو ایک ہی سہارا تھا اس سہارے نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. اس کے دل پر ٹینشن سوار تھا. ایک دن ایسا آیا کہ ماں کو دل کا دورہ پڑا اور اچانک دنیا سے رخصت ہو گئی. اور کیا ہے, محلے والوں نے اس بچے کو فون کیا اور بتایا, ارے قوم کے لوگوں سے اس نے یہ سنا کہ میری موت اس دنیا میں نہیں رہی, پوری دنیا اس کے لیے گھوم کر کے رہ گئی. ایسا اس کو محسوس ہو جیسے زمین پھٹ گئی ہو, آسمان گر گیا ہو. وہ بھاگ کر کے فوراً اپنی ماں کے پاس آیا. لوگوں نے بتایا, نوجوان جب تیری ماں دنیا سے جانے والی تھی تو مجھے یاد نہیں. وہ کہہ رہی تھی کہ میرے بچے کو یاد ہو, میں نے اس کو معاف کر دیا. غلطی بچے کے تھی, معاف نہ کر رہی ہے. وہ کہہ رہی تھی کہ میرے بچے کو لاؤ. اب میرے بھائی وہ نوجوان قبر کے پاس بیٹھ کر کے زور زور سے چلا رہا تھا, رو رہا تھا, لیکن اب رونے سے کیا فائدہ, اب تو وہ جا چکی تھی, ہمیشہ کے لیے دنیا کو چھوڑ چکی تھی. حضرات گرامی, تو موت جو آتی ہے وہ اچانک آتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اچانک موت آنا. جیسے جیسے قیامت قریب ہوگا لوگ اس دنیا سے رخصت ہوں گے, نوجوان جائیں گے, بوڑھے جائیں گے, بچے جائیں گے, کسی کا کوئی خبر نہیں ہے. اس لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھوں کو پکڑ کر کے نصیحت کیا, کن فی الدنیا کانک قریب وبعدہ قریب. اے عبداللہ بن عمر, تم اس دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی انسان رہتا ہے, ایک مسافر رہتا ہے, اس مسافر کی طرح اس دنیا میں رہو. ان کی دنیا کانک قریب وبعدہ قریب. وقال النور یقول, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ لوگوں امام سیدا فلا تنتظر الصبح, جب شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو. کتنے ایسے لوگ تھے جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ان کے جنازے کو اپنے کندھوں سے ہم نے اٹھایا ہے. کتنے ایسے لوگ تھے جن کو ہم نے انہیں ہاتھوں سے دفنایا ہے. ارے ان کے بارے میں بھی ہم نے سنا کہ شام کو وہ کھانا کھا کر کے سوئے اور ہمیشہ کے لیے سوتے رہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اٹھنے کا موقع نہیں دیا. کتنے لوگ
ہوا اس دنیا سے چلے گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نصیحت کیا، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہیں کرنا، کیونکہ موت کا فرشتہ کب آئے گا تمہیں اس کا خبر نہیں ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے جو وقت دیا ہے اس وقت کو صحیح استعمال کرو۔ حضرات گرامی، وقت نہیں ہوتا، آپ کے سامنے ایک اور مثال دیتا، زبردست مثال سن کر کے روح کھا جاتی۔ ہم جو کہتے رہتے ہیں کل کریں گے، بیچ جاتا ہے کچھ مثال کو ایک دو منٹ اور لگے گا، کیونکہ بات میں زیادہ اور ہوگا۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر احیاء العلوم کے اندر ایک مثال، بڑا زبردست مثال پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بادشاہ تھا، ایک زمانے میں ایک بادشاہ تھا، وہ سننے کی اس کو ضرورت ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنی رعایا میں سے ایک آدمی کو بلایا اور اس کو ایک ٹوکری دیا، ایک نوجوان آدمی کو بلایا، اس کو ایک ٹوکری دیا اور کہا کہ ٹوکری لے لو اور اس باغیچے میں چلے جاؤ، اس باغیچے سے اچھے پھل چن کر کے لے آؤ، اچھے سے پھل توڑ کر کے لے کے آؤ، جتنا تم اچھا پھل توڑ کر کے لے کے آؤ گے اتنا تمہیں اچھا انعام دیا جائے گا۔ نوجوان نے کہا کہ کیا ہوگا، جاتا ہوں اچھے سے پھل توڑ کے لے کے آ جاتا ہوں۔ نوجوان نے ٹوکری لیا، جیسے وہ ٹوکری اٹھایا، اس بادشاہ نے کہا لیکن سنو، اس درخت کے اس باغیچے کے کئی سارے حصے ہیں، 4 حصے ہیں اس باغیچے کے، اگر آپ ایک حصے میں داخل ہوئے اور اس میں سے اگر کوئی پھل نہیں توڑا، دوسرے حصے میں چلے گئے تو پھر اب دوبارہ تمہیں پہلے حصے میں لوٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ بادشاہ آدمی کا ٹھیک ٹوکری لیا، خوشی آگے بڑھا، جیسے ہی باغیچے کے پہلے حصے میں داخل ہوا، نظر بڑھایا، اس نے وہاں سے کوئی پھل نہیں توڑا، اس کو اچھا پھل نہیں ہے، اس میں سے ایک پھل بھی وہ نہیں توڑا۔ دوسرے حصے میں داخل ہوا، درخت پر نظر دوڑایا تو دیکھا کہ اس پر بہت سارے اچھے پھل لگے ہوئے ہیں۔ اس کے دل میں لالچ آیا کہ اس درخت پر نہیں توڑوں گا، اگلے حصے سے توڑوں گا۔ دوسرے حصے میں جب داخل ہوا تو وہاں سے بھی اس نے کوئی پھل نہیں توڑا۔ اب تیسرے حصے میں جب داخل ہوا تو وہاں اس کو اور اچھے پھل نظر آئے۔ دل اس کا لالچی تھا، بڑھتا چلا گیا، اس نے وہاں سے بھی کوئی پھل نہیں توڑا، تیسرے حصے میں کوئی پھل نہیں توڑا، اور بادشاہ نے شرط لگایا تھا کہ جب دوسرے حصے میں داخل ہوگا تو پہلے حصے میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب وہ چوتھے حصے میں داخل ہوا تو سنو، جب وہ چوتھے حصے میں داخل ہوا تو معلوم ہے وہاں جب وہ گیا وہاں اس کو ایسے درخت ملے جہاں پر کوئی پھل ہی نہیں تھا۔ اب وہ کافی افسوس ہونے لگا، ہمیں کیا روتا گراتا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچا۔ حضرات گرامی، اس مثال کے ذریعے سے امام غزالی رحمہ اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ وہ جو بادشاہ جو تھا وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے، وہ بادشاہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے، اور وہ جو نوجوان تھا وہ ہم اور آپ ہیں، اور وہ جو باغیچہ تھا یہ کائنات ہے، اور جو پھل تھا وہ ہماری اور آپ کی نیکیاں ہیں۔ وقت ابھی بھی ہے ہمارے پاس، یہ مت کہیے کہ کل سے کروں گا، ورنہ اس نوجوان کی طرح خالی ہاتھ واپس دنیا سے لوٹ جائیں گے، نام اعمال خالی ہوگا اور کچھ ہاتھ آنے والا وہاں پر نہیں ہوگا۔ اللہ کی رحمت اگر رہے گی تو معاف کر دے گا، ورنہ ایک ہی وہاں 2 ہی راستے ہیں، ایک جنت کے اور ایک جہنم کا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ مت کہیے کہ کل سے پڑھوں گا، ابھی اور وقت آئے گا تب پڑھوں گا، ابھی جب اور وقت سدھرے گا تب پڑھ لوں گا۔ نہیں، آج ہی اللہ کے گھر سے جڑیے اور قرآن کی تلاوت سے جڑیے، اپنی زبان کا صحیح استعمال کریے، لوگوں